السلام علیکم۔ سوچئے ایک ایسا آدمی جس کے ہاتھوں سے 100 انسانوں کا خون ہو چکا تھا، ایک ایسا آدمی جسے دیکھ کر شاید لوگ کہتے اس کے لیے اب معافی کا کوئی راستہ نہیں، لیکن اللہ کی رحمت انسان کے گناہوں سے کتنی بڑی ہے۔ کیا کوئی انسان 100 قتل کے بعد بھی اللہ کی طرف واپس آ سکتا ہے؟ اور اگر وہ سچ میں توبہ کرنا چاہے تو کیا اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے؟ یہی ہے اس واقعے کا سب سے گہرا سوال۔ ایک شخص تھا جو بہت زیادہ گناہ کر چکا تھا۔ اس نے 99 لوگوں کا قتل کر دیا تھا۔ سوچئے ایک قتل کے بعد بھی انسان کا ضمیر اسے چین سے سونے نہیں دیتا، لیکن یہاں ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 99 قتل کا سوال تھا۔ پھر ایک دن اس کے دل میں ایک عجیب سا سوال پیدا ہوا، کیا میرے لیے بھی توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ یہ سوال چھوٹا لگ سکتا تھا، لیکن اصل میں یہی سوال اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ کبھی کبھی اللہ کسی انسان کے دل میں ایک چھوٹا سا خیال ڈالتا ہے، بس اب رک جاؤ، اب اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اب اپنی زندگی بدل دو، اور وہ خیال انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ وہ آدمی کسی ایسے شخص کو ڈھونڈنے لگا جو اسے بتا سکے کہ کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ آخر اسے ایک زاہد ملا۔ اس نے اس سے پوچھا، میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ زاہد نے کہا، نہیں۔ بس یہ جواب سن کر اس آدمی نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اب اس کے قتل کی تعداد 100 ہو گئی۔ لیکن دیکھیے اللہ کی حکمت، 100 قتل کے بعد بھی اس آدمی کے دل میں توبہ کی تلاش ختم نہیں ہوئی۔ وہ پھر کسی ایسے انسان کو ڈھونڈنے لگا جو علم رکھتا ہو۔ آخر اسے ایک عالم ملا۔ اس نے کہا، میں نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ عالم نے جواب دیا، ہاں۔ سوچئے اس آدمی نے شاید پہلی بار اتنے صاف الفاظ میں سنا، ہاں، لیکن عالم نے صرف اتنا نہیں کہا۔ اس نے سمجھایا کہ اللہ کی توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ پھر اس نے کہا، تم فلاں جگہ جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، اور اپنے پرانے علاقے میں واپس مت جانا، کیونکہ وہ بری جگہ ہے۔ یہاں ایک بہت امپورٹنٹ میسج ہے۔ کبھی کبھی توبہ صرف میں اب سے گناہ نہیں کروں گا کہ بری عادتیں بدلنا مشکل ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں اپنا انوائرمنٹ بھی بدلنا پڑتا ہے، اپنی جگہ بدلو۔ اگر ایک انسان بار بار اسی جگہ جاتا رہے، پرانی زندگی چھوڑ کر نکل پڑا، سوچئے اس وقت اس کے دل میں کیا چل رہا ہوگا۔ ایک طرف اس کا پاس تھا 100 قتل، اور دوسری طرف ایک نئی زندگی کی امید۔ اس نے اپنے رخ کو اس جگہ کی طرف کر لیا جہاں نیک لوگ رہتے تھے۔ وہ چل رہا تھا، اور ہر قدم کے ساتھ شاید اس کے دل میں ایک ہی بات تھی، یا اللہ، میں لوٹ رہا ہوں۔ کبھی کبھی توبہ کا سب سے مشکل حصہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ منزل تک نہیں پہنچ سکا، لیکن راستے میں ہی اس کی موت آ گئی۔ اب کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہاں سے اصل مسٹری شروع ہوتی ہے۔ اس کے پاس ایک پاس تھا اور ایک فیوچر کا ارادہ، لیکن فیوچر میں عمل کرنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ اب فیصلہ کیا ہوگا؟ کیا اس کی توبہ قبول ہوگی، یا اس کے 100 قتل اس کی زندگی پر بھاری پڑیں گے؟ روایت میں آتا ہے کہ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے اس شخص کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ عذاب کے فرشتے کہہ رہے تھے، اس نے کبھی کوئی نیک اعمال نہیں کیا، اور رحمت کے فرشتے کہہ رہے تھے، یہ توبہ کر کے اللہ کی طرف آ رہا تھا۔ سوچئے ایک طرف اس کے 100 قتل، دوسری طرف اس کا اللہ کی طرف پلٹنا، اور پھر اللہ کے حکم سے اس کی منزل کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ دونوں جگہوں کے درمیان کا فاصلہ دیکھا جائے۔ وہ آدمی کس جگہ کے زیادہ قریب تھا؟ جب جگہ سے وہ نکلا تھا، پتہ چلا کہ وہ اس جگہ سے زیادہ قریب تھا جہاں وہ اللہ کی طرف اپنے کے ارادے سے جا رہا تھا، اور اللہ کی رحمت سے اس کی مغفرت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا رک کر سوچئے، 100 قتل، پھر بھی توبہ، اور اللہ کی رحمت۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ کو ہلکا سمجھیں، بالکل نہیں۔ 100 قتل کوئی چھوٹی بات نہیں۔ انسان کے حقوق، جان کی حرمت اور ظلم کی سیریسنس اپنی جگہ بہت بڑی ہے، لیکن یہ واقعہ ہمیں ایک اور چیز بتاتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اگر کوئی انسان اللہ کی طرف لوٹنا چاہتا ہے تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے اب میرے لیے کوئی چانس نہیں۔
آج ہمارے پاس سوشل میڈیا اور ہر جگہ کمپیریزن. کسی کی پرفیکٹ لائف دیکھ کر ہم سوچتے ہیں میری زندگی اتنی خراب کیوں ہے. کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ سوچتا ہے میں بہت برا انسان ہوں. کبھی کبھی انسان اپنی غلطی کے بعد اللہ سے دور بھاگنے لگتا ہے. لیکن اس واقعے کا میسج یہ ہے کہ اللہ سے دور مت بھاگو، اللہ کی طرف بھاگو. آپ گر گئے پھر گر گئے. اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا یا پھر دوبارہ غلطی ہو گئی، دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں. جب تک زندگی ہے اللہ کی طرف بڑھنے کا دروازہ اور پیغام سمجھ کر مایوس عالم نے اس آدمی کو کہا تھا کہ وہ اپنی پرانی جگہ چھوڑ دے. آج کے زمانے میں اس کا مطلب ہم اپنی سچویشن کے حساب سے سمجھ سکتے ہیں. اگر کوئی بری عادت چھوڑنا چاہتا ہے تو صرف ول پاور پر ڈیپینڈ کرنا ضروری نہیں. اپنے ٹریگرز آئیڈینٹیفائی کریں اور بری کمپنی سے ڈسٹینس رکھیں. ایسی چیزوں سے دور رہو جو تمہیں بار بار وہی گناہ یاد دلاتی ہیں. اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں کے ساتھ رہو اور نماز کی طرف واپس آؤ اور اپنے دل کو دھیرے دھیرے بدلو. شاید آج کوئی لڑکا یا لڑکی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہو اور دل میں کہہ رہا ہو آپ کو نہیں پتا میں نے کیا کیا ہے، میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، میں اللہ کے سامنے کیسے جاؤں. تو میری بات سنیں، اللہ کے سامنے جانے کے لیے پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں. اللہ کے سامنے جا کر پرفیکٹ بننے کی کوشش کرنا ضروری ہے. توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کبھی دوبارہ غلطی نہیں کرو گے. توبہ کا مطلب ہے یا اللہ میں اپنی غلطی کو مانتا ہوں، مجھے معاف کر دے اور مجھے بدلنے کی توفیق دے. اگر کسی نے کسی انسان پر ظلم کیا ہے یا کسی کا حق مارا ہے تو صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ دینا ہر سچویشن کا سلیوشن نہیں. حقوق العباد کا معاملہ بہت زیادہ سیریس ہے، جہاں ممکن اور انسان کو حق واپس کرنا، ظلم کو درست کرنا اور معافی طلب کرنا بھی ضروری ہو سکتا ہے. اس لیے توبہ کا مطلب گناہ کو جسٹیفائی کرنا نہیں. توبہ کا مطلب گناہ چھوڑنا، دل سے ندامت اور اللہ کی طرف واپس آنا. جہاں ضروری ہو وہاں لوگوں کے حقوق ادا کرنا ہے. اس واقعے کا سب سے ایموشنل پوائنٹ یہی ہے وہ آدمی منزل تک نہیں پہنچ سکا. اس کے پاس نیک اعمال کرنے کا لمبا وقت نہیں تھا، لیکن اس نے ڈائریکشن چینج کر دی تھی. پہلے وہ گناہ کی طرف جا رہا تھا، اب وہ اللہ کی طرف جا رہا تھا. پہلے اس کی زندگی کا راستہ کچھ اور تھا، اب اس نے راستہ بدل لیا تھا اور اللہ نے اس کے ارادے اور اس کے سفر کو دیکھا. کبھی کبھی زندگی بدلنے کے لیے پہلا قدم ہی سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو آج ہی ایک کام کیجیے، تھوڑی دیر اکیلے بیٹھیں اور اللہ سے بات کریں. دل سے کہیے یا اللہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے دوبارہ اس راستے پر مت جانے دینا، یا اللہ پاک میری زندگی بدل دیجیے.